ایک سچا مسلمان کن انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتا ہے؟ اگر اہل کتاب مسلمانوں کی طرح ایمان لے آئے تو کیا ہوگا؟ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اور 137 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 136 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا، اس پر بھی ایمان لے آئے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء اسباط پر نازل ہوا۔ اسی طرح اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ یہ آیت مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ اپنے مخالفین سے کہہ دیں کہ ہم خدا پر، تمام برحق انبیاء پر اور ہر اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کسی قسم کی خود پسندی اور نسلی تعصب ہمارے لیے اس بات کا باعث نہیں بنتی کہ کچھ حصے کو قبول کر لیں اور کچھ حصے کو ٹھکرا دیں۔ ہم خدا کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جیسے آدم، شیس، نوح، ہود، صالح ہیں، خواہ وہ ابراہیم کے بعد آئے ہیں جیسے سلیمان، یحییٰ اور زکریا ہیں۔ پس جو بھی پیغمبر روشن دلیل اور واضح معجزے لے کر آیا ہے، عقل کے حکم کے مطابق ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اسباط جمع ہے سبت کی، جس کا معنی نوادگان یعنی پوتے ہیں۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے 12 طائفے اور قبیلے ہیں جو کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے وجود میں آئے ہیں۔ ان کے درمیان کئی ایک پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ جملہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان 2 پیغمبروں پر نازل ہوا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، نہ وہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا وما اوتیتم، لہذا تمہاری اس دعوت کے سامنے جس میں تم کہتے ہو کونو ہودن او نصارا، راہ نجات کو یہودی یا نصرانی ہونے میں منحرف کرتے ہو، ہم اس کے خلاف ڈٹ کر سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اس میں موجود انحرافات اور خرافات کی وجہ سے ہے جو تم لوگوں نے دین خدا میں ایجاد کر دی ہیں، ورنہ ہم تو اصل توریت اور انجیل کو قبول کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام کے ظہور اور بعثت کی بشارت دی گئی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء اور آسمانی کتب پر ایمان ضروری ہے۔ بعض انبیاء کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 2، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں
جو کچھ جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ پر نازل ہوا اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے جو آج توریت اور انجیل کے نام سے موجود ہے۔ نمبر 3، قلبی طور پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر تسلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کریں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ حق کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں ہیں۔ پس اس صورت میں خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے شر کو دور کر دے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 137 کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ سرکشی و خود پسندی کو چھوڑ دیں اور نسلی و قبائلی باتوں کا سہارا نہ لیں بلکہ تم مسلمانوں کی طرح تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان لے آئیں اور بیجا تعصبات کو خیر بات کہہ دیں تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگر گزشتہ زمانے کی طرح خود ہی کو ایمان و صداقت کا معیار قرار دیں اور دوسروں کو گمراہ اور کجرو سمجھیں تو وہ جنگ، نزاع، جدائی اور حق سے دوری کی حالت میں ہوں گے۔ البتہ تم مسلمان اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور ان کے نعروں، توہین آمیز باتوں اور سازشوں سے ہرگز نہ گھبراؤ، اس لیے کہ خداوند عالم ان کے شر کو تم سے دور کر دے گا اور خدا کی امداد تمہارے لیے کافی ہوگی کیونکہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان حقیقی ہدایت یافتہ لوگوں کا نمونہ ہیں۔ بمثل ما آمنتم، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، خداوند متعال نے مسلمانوں کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اپنے کافی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 3، یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان نہ لانا دشمنی، ہٹ دھرمی اور جنگ جوئی کی وجہ سے ہے، منطق و استدلال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام شقاق اور جنگ جوئی کو کفر شمار کرتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان و تفسیر رہنما۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ایک سچا مسلمان اللہ پر، تمام انبیاء پر اور اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نبی پر نازل ہوئی ہو۔ اہل کتاب بھی اگر مسلمانوں کی طرح ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ منطق نہیں بلکہ ضد، ہٹ دھرمی اور دین حق سے دشمنی ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔